السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے بچوں کی ہر فرمائش پوری نہ کی جائے۔ زمیندار صاحب کی 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں بیویوں سے اولاد نہیں تھی۔ دوسری بیوی کے انتقال کے چند ماہ بعد زمیندار نے تیسری شادی کر لی تھی اور شادی کے 1 سال بعد بیٹے کے باپ بھی بن گئے۔ زمیندار کے 4 بھائیوں میں سے پہلا بیٹا تھا، باقی 3 بھائیوں کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام ریاض رکھا گیا۔ بچپن سے اس کے ناز اٹھائے گئے۔ وہ جس خواہش کا اظہار کرتا فوراً پوری کی جاتی۔ ہر وقت اس کے چاروں طرف ملازموں کی ایک فوج حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتی تھی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، جس کو چاہتا تھا مارتا پیٹتا، کسی کی مجال نہ ہوتی تھی کہ چوں بھی کرے۔ گاؤں میں اس کی دہشت خاصی چھوٹی عمر میں پھیل چکی تھی۔ ریاض 5 سال کا ہوا تو گھر میں پڑھانے کے لیے ایک استاد کو رکھا گیا، لیکن ریاض پر کنٹرول کون کرتا؟ وہ ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ وہ بھاگا بھاگا پھرتا اور ماسٹر کا پیارے پیارے کہہ کر منہ خشک ہو جاتا کہ ریاض بیٹے کچھ تھوڑا سا پڑھ لو، مگر ریاض کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ جب 1 ماہ اس طرح گزر گیا تو تنخواہ لیتے وقت ماسٹر صاحب نے بڑی ہمت کر کے زمیندار صاحب سے کہا، سر ابھی تک ریاض میاں قابو میں نہیں آئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ زمیندار صاحب نے استاد کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے زوردار کہکا مار کر کہا، ماسٹر صاحب آپ گیدڑوں کو پڑھاتے آئے ہیں، مگر شیر کو قابو میں کریں تو جانو۔ ماسٹر صاحب منہ لٹکائے واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ریاض کو شہر کے اسکول میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں بھی بات نہ بن سکی۔ باپ نے بیٹے کی کبھی کوئی خواہش رد نہیں کی، اور ماں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو میرا شہزادہ ہے، اس سے تو کبھی بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وقت ہمیشہ ایک سا ہی رہے گا، اسی طرح عیش و عشرت اور دوسروں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی۔ ہوا یوں کہ زمیندار صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے۔ چچا تایا جائیداد کے معاملے دیکھنے لگے۔ ان ماں بیٹے کو ہر مہینے ناپی تلی رقم ملنے لگی۔ ریاض جیسے سے لاڈلے اور کھلے ہاتھ خرچ کرنے والے کے لیے وہ پیسے کہاں پورے ہوتے۔ اب ماں کو بھی کچھ احساس ہوا کہ بیٹا تو کوئی بات سنتا ہی نہیں، لاکھ منتیں کرتی پر وہ کہاں سنتا یا مانتا۔ روز ایک نیا جھگڑا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی۔ جو بچہ بچپن سے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے کا عادی ہو، وہ جوانی میں کسی کی بات کیوں سنتا؟ یہ ایک ایسے بچے کی داستان ہے جو اپنے والدین کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے عدم توازن اور شخصی کمزوریوں میں مبتلا ہو گیا۔ سنا ہے وہ بہت ذہین بچہ تھا۔ اس کے ماسٹر نے اس کی ماں کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو منٹوں میں سبق یاد کر لیتا ہے۔ اسے یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ وہ شاید اس لیے غصے میں رہتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتا تھا۔ ماسٹر کی یہ بات کافی حد تک صحیح تھی۔ بے انتہا لاڈ پیار میں پالے جانے والے بچے عام طور پر کسی نہ کسی بات پر ناراض ہی رہتے ہیں۔ بچوں کی بیجا خواہشات بھی پوری کی جا سکتی ہیں، لیکن حد تو پھر قائم کرنا ضروری ہے۔ روک ٹوک کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے۔ ڈاکٹر بنجمن اسپاک نے بچوں کی پرورش کے بارے میں اپنی کتاب بیبی اینڈ چائلڈ میں لکھا تھا، بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کی ذہنی اور نفسیاتی نشوونما کو ٹھیس پہنچے گی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی پوری ایک نسل اس مفروضے پر بگڑ گئی اور بچوں پر والدین کا کسی قسم کا کنٹرول رہا ہی نہیں۔ اس کے برعکس دوسری حد یہ ہے کہ بچوں کو سکھانے پڑھانے کی مشکل کا حل صرف اور صرف سختیوں، مار پیٹ ہے، لیکن اس طرح بچوں میں جارحانہ جذبات کی نشوونما ہونے لگتی ہے۔ والدین جس طرح چاہیں بچوں کو موڑ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سماجی ماہرین 2 نظریات رکھتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بچے کا ذہن ایک صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، والدین اور ماحول اس پر جو چاہیں عبارت تحریر کر دیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بچے کے ذہن پر کچھ چیزیں مثبت وراثت کے طور پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں نظریات کے باوجود یہ بات پھر بھی اہم ہے کہ معاشرے بچے کے پرورش میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے اور ماں باپ معاشرے کا اہم جزو ہوتے ہیں۔
بچوں کی پرورش کے سلسلے میں والدین کے امیر و غریب ہونے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بعض غریب والدین بھی اپنی ضرورتیں چھوڑ کر اپنے بچوں کی خواہشات اور اکثر غیر ضروری خواہشات کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ بعض والدین اپنے بچوں کو بڑے ہونے تک اپنی صحیح و معاشی صورتحال نہیں بتاتے، حالانکہ وقت کا تقاضا ہے کہ بچوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنے والدین کے معاشی صورتحال کا علم ہونا چاہیے۔ البتہ اس معاملے میں غریب والدین کو بچوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت زیادہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ننھے بچوں کو حسابات بتائے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی حد تک اندازہ ضرور کرتے رہیں تاکہ بچے اس کے عادی بن جائیں۔ بچوں کی پرورش میں چند پہلو اہم ہیں، مثلاً صلہ یا سزا، یعنی اچھا کام کریں تو اس کا صلہ ضرور ملنا چاہیے۔ صلہ ہی آگے چل کر اچھی باتیں اور اچھے کاموں کا حوصلہ دیتا ہے۔ اسی طرح غلطی کی سزا بھی ضروری ہے، اگر سزا نہ ملے تو غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ شرم دلانا بھی ایک قسم کی سزا ہی کہی جا سکتی ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ شرم دلانا یا مذاق اڑانا قبائلی معاشروں کا رواج ہے۔ محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اولاد کو کنٹرول کیا جائے۔ بچوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ماہرین سماجیات نے بہت سے طریقے مختلف تحقیق کے بعد واضح کیے ہیں، جن کی مدد اور ان کو صحیح طور پر استعمال کر کے بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ صلہ، سزا، شرم یا محبت، یہ سب والدین کے انداز پر مبنی ہوتی ہے۔ والدین اگر ذرا سنجیدگی سے غور کریں کہ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کہاں ہم نے زیادتی کی اور کہاں کمی، کیونکہ دونوں صورتوں میں بچہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ سختی اگر بچے میں ضد، اعتماد کی کمی اور ایسے ہی بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے، تو ضرورت سے زیادہ صلہ اور پیار بھی بچے کی تخلیقی صلاحیتوں پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں ان کی عزت نفس بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سب کے سامنے ڈانٹ دینا، شرمندہ کرنا بچوں کے لیے بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا بچپن میں پیش آنے والے اس قسم کے سارے واقعات بچوں کو آئندہ زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بچوں کے ابتدائی 5 سال ہر لحاظ سے بہت اہم قرار دیے جاتے ہیں۔ بچوں کی ابتدائی 5 سال ہر لحاظ سے بہت اہم قرار دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بچوں کی عادت و تیور اس عرصے میں بنیاد پکڑ لیتے ہیں۔ ماں باپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بہت زیادہ لاڈ پیار بچے کی تخلیقی اور ذہنی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر معاملہ میں میانہ روی زندگی میں بہتری پیدا کرتی ہے۔ امید ہے میری یہ سبق آموز کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری کہانی آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔